بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تک الحمدللہ ہمارے 10 درس مکمل ہوئے، جس میں ہم نے اب تک جو ہے وہ پروردگار کی جو صفات ہیں کمالیہ سلبیہ ان کے بارے میں بحث کی۔ جو ہمارا 11واں درس ہے آج سے، وہ اس بارے میں ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارا خالق کس چیز پہ راضی ہے اور کس چیز سے ناراض ہے۔ اس حوالے سے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس مطلب کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں۔ آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے لیے ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے، الا وحیًا، یا تو وحی ہو، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف رسول بھیجے، فیوحی بإذنہ، وہ رسول اس کو وہی پہنچائے اللہ کے اذن سے، ما یشاء، جو کچھ اللہ چاہے، انہ علی حکیم، وہ بلند و بالا اور حکمت والی ذات ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا وحی نازل کرنے کے 3 طریقے ذکر ہوئے ہیں۔ یہ گزر چکی ہے سابقاً بھی، گزشتہ دروس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ عقل بالکل بدیہی طور پر، واضح طور پر یہ حکم لگاتی ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور یہ خالق جو ہے اس نے ہم پہ بہت سارے انعامات کیے ہیں، مادی انعامات، احسانات، معنوی احسانات کیے ہیں اس ذات نے۔ اس نے ہمیں جو ہے اس زمین پر خلق کیا ہے اور ہمیں تمام کی تمام سہولیات میسر کی ہیں، سورج چاند ستاروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو عقل یہاں حکم لگاتی ہے کہ جو اتنی بڑی محسن ذات ہے، اس کا ہمیں اس خالق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے قریب ہونا چاہیے، اس کو اپنے اوپر راضی کرنا چاہیے۔ چونکہ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی احسان کرتا ہے تو عقل مجبور کر دیتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ممکن ہو آپ کے لیے اس طریقے سے اس ذات کا شکریہ ادا کریں۔ تو کیسے ایک وہ ذات جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے، کیسے انسان کی عقل اس کو مجبور نہ کرے کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں تک میرے خیال میں تو ہر بندہ اس کو قبول کرتا ہے کہ عقل کی یہ آواز ہے اور بڑی واضح آواز ہے کہ شکریہ ادا کرو۔ اب اگر ہم اس کو ایک مثال سے قریب کریں، سمجھیں اس مطلب کو، تو آپ تصور کریں کہ ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ غریب ہے، فقیر ہے، ساتھ مریض بھی ہے۔ کسی نے اس کا دروازہ کھٹکایا اور دروازہ کھلا تو اس نے اس کو تھیلا تھمایا کہ جو مال و دولت سے بھرا ہوا تھا اس کے حوالے کیا، یا دروازے پہ رکھ کے چلا گیا، اس نے وہ تھیلا اٹھایا، اس کے اندر یہ جہاں مال و دولت تھا اس کے اندر ساتھ ایک ورقہ بھی تھا کہ ان پیسوں کو، اس مال کو اپنے یعنی اقتصادی حالت بہتر کرو، اس مال سے اپنا علاج کرو، کھانے پینے پہ خرچ کرو۔ تو کیا خیال ہے اگر وہ مریض، وہ غریب آدمی اگر باضمیر ہے تو بس اسی پہ اکتفا کرے گا، خوش ہو جائے گا کہ بس پیسے لے گا، استعمال کرے گا اور جو ہے عشائش کرے گا، یا نہیں اس کی ضمیر اس کو مجبور کرے گی، اس کی عقل اس کو مجبور کرے گی کہ اس بندے کا پیچھا کرو، کون تھا جس نے یہ مال بھیجا ہے، تاکہ کسی کے احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے، میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں، اس کی مہربانی ادا کروں۔ لیکن وہ کس طریقے سے کرے گا؟ جیسا بندہ ہوگا وہ اس طریقے سے کوشش کرے گا، پوچھے گا یہ آدمی کس چیز پہ راضی ہوتا ہے، اس کو کس انداز میں شکریہ ادا کروں تو خوش ہوگا۔ تو پہلے بندے کی تلاش کرے گا، پھر ایسے طریقے ڈھونڈے گا جس طریقے سے اس آدمی کو جو ہے وہ مناسب ہو اس کا شکریہ ادا کرنا، ویسے ہی کرے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی واضح ہے۔ تو 2 چیزیں واضح ہو گئی ہیں، ایک تو عقل مجبور کرتی ہے کہ محسن کا شکریہ ادا کرو، دوسرا یہ بھی مجبور کرتی ہے کہ اس کو پہچانو کہ وہ کس چیز سے راضی ہے، کیسے اس کا شکریہ ادا کرنا اس کو پسند آئے گا، ویسے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کی معرفت پہچان نہ ہو اور آپ وہ انداز اختیار کر بیٹھو جو برعکس الٹا ہو جائے کہ وہ اس کو الٹا ناراض کرے آپ پر۔ تو اب اگر یہ بات کلیئر ہے تو ہم اپنی مطلب کی طرف آتے ہیں کہ جب خالق نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہمیں تمام ضروریات زندگی عطا کی ہیں،
تو ضروری ہے کہ پھر ہم بھی اس کا شکریہ ادا کریں، اور وہ بھی اس طریقے سے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے۔ اب کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہم اس کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں جس پر وہ راضی اور خوش ہو؟ کیسے پہچان ہو کہ وہ کس چیز سے خوش ہے، کیسے پہچان ہو کہ کس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے؟ تو یہاں 3 حالات میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہے۔ پہلی حالت یا پہلا احتمال آپ کہیں، 3 احتمالات میں سے ایک احتمال جو ہے وہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ لوگوں پر اس نے چھوڑ دیا ہے، ہر بندے کو آزاد چھوڑا ہے، جیسے وہ اپنے خالق کا شکریہ ادا کرے، جیسے اس کے ساتھ رابطہ رکھے، جو اعمال ہم چاہیں ان کو انجام دیں، ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، بغیر اس کوشش کے کہ ہمارا خالق کس پہ راضی ہوگا، کس کو پسند کرتا ہے، کس سے وہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ ہر بندہ جو چاہے کرتا پھرے۔ یہ احتمال قطعاً درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ درست ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسے اعمال کریں کہ ہمارے ذہن کے مطابق وہ اللہ کو ہم راضی کر رہے ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ اس پر غضبناک ہو رہا ہو، چونکہ ہمارا سوچ محدود ہے، فکر محدود ہے، تجربہ محدود ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر میرا والد مریض ہو اور اس کو شوگر کی مرض ہو، میں نہ جانتا ہوں کہ شوگر کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، تو میں بجائے اس کے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ شوگر ہے اور شوگر کا علاج کیا ہے، میں خود ہی ان کا علاج کروں اور حلوہ لے کر کے آ جاؤں کہ آپ یہ کھائیں، تو ظاہر ہے جب کھائے گا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی۔ تو کیا یہ کام کبھی نہیں یا اچھا ہے؟ یقیناً کبھی ہے۔ تو اس مثال سے مقصود یہ ہے، ہماری اس مثال سے، کہ ہم بعض دفعہ ایسا کام کرتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے بندے کو کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں اپنی مرضی سے، جبکہ وہ اس کو ہم پر غضب نہ کریں، جس طرح کے مشرک کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اپنے طریقے ایجاد کرتے تھے۔ مثلا بتوں کو وسیلہ بنا لیتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ہم ان کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں یہ آیت ہے، الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ دین اللہ کے لیے ہے، خالص ہے، کسی اور کوئی اور شریک نہیں ہے اس دین میں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے بغیر سرپرست بنا لیے ہیں، چاہے وہ بت ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت، یعنی اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی ہدف اللہ کے قریب ہونا تھا، لیکن طریقہ ایسا ایجاد کیا اللہ کے قریب ہونے کا جو خود بنایا ہے، کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے اس نیت اور قصد سے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ حکم لگائے گا ہر اس کام میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے جو جھوٹا ہے اور بہت بڑا کافر اور کفر کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت واضح ہے کہ انسان جب اپنی طرف سے طریقے بنانا شروع کر دے اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کے، تو بعض دفعہ سے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو وہ اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عقل ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایسے طریقے پر چلیں کہ جو طریقہ یقینی ہو، علم ہو کہ یہ طریقہ، یہ راستہ ہم کو جو ہے اللہ کے قریب کرے گا، اور اللہ کا شکر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے ایک روایت کہ جو اس پہ دلالت کرتی ہے کہ ابلیس اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ پیش کیا تھا، لیکن وہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنا، بجائے اس کے کہ راضی ہونے کا سبب بنے، غضب کا سبب بنا۔ امام علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو،
تو انہوں نے سجدہ کیا. فاخرج ابلیس ما کان فی قلبہ من الحسد، اس موقع پر ابلیس نے اپنے دل میں جو حسد چھپایا ہوا تھا وہ نکالا اور سجدے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، میں نے جب حکم دیا ہے تو پھر کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. کس وجہ سے؟ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے. اعتقاد رکھتا تھا کہ اللہ ہی خالق ہے دونوں کا. تو امام نے فرمایا کہ فاول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. وہ استکبارہ، اور استکبار تکبر کیا، چونکہ قیاس کیا، آگ کو مٹی پر قیاس کیا اور کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے تو میں آدم سے افضل ہوں، یہ قیاس تھا. اور امام نے فرمایا کہ الاستکبار هو اول معصیت اوصی اللہ بہا، تکبر یہ پہلی معصیت اور نافرمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کی گئی ہے، یعنی یہ سبب بنا ہے. تکبر پہلا وہ سبب ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے. تو امام نے فرمایا فقال ابلیس یا رب، ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار، یعنی یہ بھی عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ ہی پروردگار ہے. اعفنی من السجود لآدم وانا اعبدک عبادۃ لم یعبدکھا ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ مجھے آدم کے سجدے سے معافی دے دے اور پھر میں آپ کی ایسی عبادت کروں گا کہ جو کسی تیرے مقرب ترین فرشتے نے بھی نہیں کی اور تیرے کسی مرسل نبی نے بھی نہیں کی، ایسی عبادت کروں گا. تو مطلب ہے کہ اللہ جو جیسی عبادت کا حکم دے رہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، اپنی طرف سے تجویز پیش کر رہا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو نہ کسی مقرب فرشتے نے کی نہ ہی تیرے کسی مرسل نبی نے کی. تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ لا حاجت لی الی عبادتک، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میں محتاج نہیں ہوں تمہاری عبادت کا کہ جیسے تم کہو ویسے میری عبادت کرو، اس طرح نہ کرو جیسے میں کہوں. انما ارید ان اعبد اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید، میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت اس انداز میں کی جائے، اس طریقے سے جو میں چاہتا ہوں، نہ کہ اس طریقے سے کہ جو تو چاہتا ہے. فابا ان یسجد، نتیجے کے طور پر شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج فانک رجیم، تو نکل جا یہاں سے، تو مطرود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے. وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک جو ہے وہ تجھ پر لعنت ہے. تو یہ پہلی بات، تو سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے حوالے کر دے کہ ہم خود پروردگار کا شکریہ ادا کریں اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے، چونکہ یہ ممکن ہے کہ ہم جو طریقہ اختیار کریں وہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا موجب بنے بجائے اس کے کہ وہ اس کی رضا کا موجب بنے. دوسری چیز اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس لیے بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم خود اللہ کو راضی کرنے اور اس کے قریب ہونے کے راستے خود بنائیں، اس وجہ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں واقع میں، حقیقت میں، خارج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو دین کی طرف نہیں آئے، وہی سے دین کو نہیں لیا ہے، رسول اور امام سے نہیں لیا ہے، تو وہ عبادت کے کسی ایک طریقے پر کسی ایک معین طریقہ پر متفق نہیں ہو سکے. ہر خطے میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اپنے انہوں نے ایجاد کیے. تو اس کا معنی یہ ہے، یہ بھی دلیل بن سکتا ہے کہ انسان خود اللہ تعالیٰ کی رضا اور غضب کے طریقوں کو نہیں پہچان سکتا کہ کون سی چیز اس کی رضا کا سبب ہے، کون سے اس کے غضب کا ہے. مثلا بعض جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گائے کی عبادت کی جا رہی ہے، تو بعض جگہ درخت کی پوجا کی جا رہی ہے، تو بعض جگہ جو ہے وہ لکڑی یا پتھر یا کھجور وغیرہ کے بنے ہوئے جو بت ہیں ان کی عبادت کی جا رہی ہے، اور بعض جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبد اللہ علی 70 حرفا، 70 انداز پہ جو ہے اللہ کی عبادت کی ہے. والبعض عبد اللہ تعالی و اشرک بہ دون، اور بعض جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اور اسی طرح تو یہ بات بتاتی ہے ہمیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی عقل کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کے پسند اور اس کی اجر اور ثواب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں.
بعض روایات میں یہ تعبیر آئی ہے کہ ان عقول البشر وحدہ لا یمکنھا ان تصل الی الدین، کہ لوگوں کی عقل جو ہے خود بخود ممکن نہیں ہے کہ وہ دین تک پہنچ جائیں، ایسا دین کو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اسی وجہ سے امام علی ابن موسیٰ رضا، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت وارد ہے، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ والآراء الباطلہ والمقائیس الفاسدہ، اللہ کا دین ناقص عقول کے ذریعے، باطل آراء کے ذریعے اور فاسد قسم کے قیاس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو نہیں پایا جا سکتا۔ ولا یصاب الا بالتسلیم، صرف اور صرف اللہ کے اوامر اور اس کے نواہی، اللہ کی جانب سے آنے والی وحی، انبیاء اور ائمہ کی تعلیمات کے سامنے تسلیم کر کے ہی اللہ کے دین کو پایا جا سکتا ہے۔ فمن سلم لنا سلم، جو ہماری بات کے سامنے سارا تسلیم خم کرے گا وہ سلامتی میں رہے گا۔ ومن اقتدى بنا ہدیٰ، جو ہماری اقتداء کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ ومن کان یعمل بالقیاس والرأی، جو قیاس پر، جو اپنی رائے پر عمل کرتا رہے گا دین کے مقابل میں، وہ ہلاک ہو جائے گا، چونکہ وہ خود بنا رہا ہے قیاس کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے۔ ومن وجد فی نفسہ شیئا مما نقولہ او نقضی بہ حرجا، ہم جو حکم بھی لگاتے ہیں اور جو فیصلہ بھی کرتے ہیں، اگر کوئی اس کے بارے میں دل میں بھی تنگی محسوس کرتا ہے، صرف زبان سے اشکال اور اعتراض نہیں کرتا، بعض تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں پھر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں زبان سے، امام فرماتے ہیں صرف زبان سے اعتراض نہیں بلکہ دل میں بھی اگر وہ تنگی پاتا ہے ہماری کسی بات کے مقابل، تو کافر بالذی انزل اصحاب المثانی والقرآن العظیم، تو وہ اس کا منکر ہو گیا جو اللہ نے قرآن عظیم اور سابع مثانی اتارے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور سابع مثانی کو اتارا ہے۔ سابع مثانی سے ایک مراد سورہ فاتحہ ہے، کئی ایک تفسیر ہے لیکن ایک تفسیر جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے دل میں تنگی پائی ہمارے حکم کے مقابل میں، تو اس نے کیا کیا؟ قرآن مجید اور سابع مثانی جو ہے ان کا انکار کیا۔ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اور وہ نہیں جانتا کہ اس اعتراض کی وجہ سے وہ کتنا بڑا کام اور کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو پہلا آپشن تھا نا، پہلا آپشن احتمال کہ اللہ ہمارے حوالے کر دے کہ ہم خود بنائیں اللہ کے عبادت کے طریقے، اس کے قریب ہونے کے طریقے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا آپشن اور احتمال یہ تھا کہ ہر ایک کی طرف خود اللہ وحی کرے، ہر ایک طرف وحی آئے کہ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ وحی کرے کہ ایسا کرو ایسا کرو، چاہے بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو، عالم ہو جاہل ہو، ہر کی طرف وحی کرے، ان کو انبیاء بنا دے، اپنے ذات کے لیے وہ نبی ہو، تو سب کے سب جو ہے وہ وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو۔ تو یہ آپشن اور یہ احتمال ممکن ہے خود بخود، یعنی یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ایسا کرے کہ تمام کو انبیاء بنائے، لیکن چند ایک اس پر اعتراضات اور اشکالات ہوں گے۔ مثلا ان میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے، اگرچہ ممکن تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ اس پہ وحی نہیں آتی ہے، ہم انبیاء نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر وحی نازل نہیں کی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک آپشن رہ گیا جو جس کی اپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، احتمال رہ گیا جو واقع میں متحقق نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ پھر جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ پہلی بات اس پر یہ ہے، اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نبی نہیں بناتا ہے، حکمت کا تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر ایک کو نبی بنانا حکمت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قادر تھا، لیکن ہر چیز جس پر قادر ہو نہیں کرتا ہے، چونکہ حکیم ہے، قدرت کے باوجود بھی کام صرف وہ کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت کے باوجود بھی کام صرف وہ کرتا ہے جس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو حکمت صرف اسی میں تھی کہ ان کو انبیاء بنائے کہ جو بہت بڑی کمالات اور صفات کے مالک ہوں، ان میں سے ہے کہ وہ معصوم ہوں، صبر کے مجسمہ ہوں، ایمان راسخ مضبوط ایمان رکھتے ہوں، علم لدنی کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم ان کے سینے میں آ سکے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کمالات کے مالک ہوں۔ انہی صفات کی طرف اس قول میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
یہدون بامرنا اور ہم نے ان کو ائمہ امام قرار دیا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا۔ تو آیت دلالت کر لی ہے کہ ان کے اندر اتنا صبر تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ ائمہ اور امام بننے کے قابل تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ہماری آیات پر پورا یقین رکھتے تھے۔ تو جب تک اتنی عظیم اوصاف اور صفات انسان کے اندر نہ ہوں، وہ امام یا نبی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے تمام کو انبیاء یا ائمہ نہیں بنایا، بلکہ خاص اوصاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی یا امام بنایا، مثلا یقین جس کے اندر راسخ ہو، صبر کا مجسمہ ہو۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، کون اس قابل ہے کہ اس کو رسول بنایا جا سکے۔ یہی معنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جب بہت سارے امتحانات اور آزمائشوں سے جناب ابراہیم گزر چکے، یہاں تک کہ جب ان کا چناؤ ہو چکا، مصطفیٰ بن چکے، یعنی چناؤ ہو چکا ان کا، تو تب جا کر جو ہے اللہ نے یہ مقام دیا کہ انہیں امامت عطا کی، یعنی کئی ایک امتحانات سے گزارا، اور ان امتحانات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کو ان کے جوان سال بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 106 تک ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب جناب اسماعیل جناب ابراہیم کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچے، روایات میں ہے کہ 13 سال کی عمر ہو چکی تھی، تو اس وقت قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، جناب ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو پھر تیرا کیا خیال ہے، تو کیا دیکھتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو جانتے تھے کہ باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب الہی الہام ہوتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان کر ڈال جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ تو مجھے صابر لوگوں میں سے پائے گا۔ فلما اسلما، جب دونوں نے تسلیم کیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بال انہیں لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، إِنَّ كَذَلِكَ نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نبوت بھی دیتا ہے، پھر نبوت کے بعد بعض کو جو ہے وہ امامت بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی صفات کمال ہر آدمی کے اندر موجود نہیں ہے تاکہ وہ ان کو نبی بناتا۔ عام لوگوں کی تو یہ حالت ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگی تو یہ پوزیشن ہے کہ اے میرے نبی اگر تم چاہو بھی، حرص بھی کرو، تو یہ لوگ مومن بننے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ احتمال، یہ آپشن بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے کو نبی بناتا۔ تو ہمارے پاس تیسرا آپشن رہ جائے گا، اور وہی صحیح ہے، وہی احتمال معین ہے، کیا کہ وہ بعض کی طرف وحی کرے، ان کو نبی بنائے، ان کو رسول بنائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی احتمال صحیح بھی ہے یہ آپشن، اور یہی واقع اور حقیقت میں متحقق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بعض لوگوں کی طرف وحی کی کہ جو صفات عظیمہ رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، صبر رکھتے تھے، ان کو انبیاء کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دین کی پہچان کروائی۔ اس کو ہم جو ہے نبوت کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء بنائے اور ان کو نبوت دی۔ تو یہاں سے ہمارا اب عقیدے کا نیا دروازہ کھلے گا، جس کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر توحید کے بعد نبوت کا باب ہے۔ اب تک ہماری اس بات کا خلاصہ ان چند ایک پوائنٹ میں یہ ہے کہ انسان پر ضروری ہے کہ اپنے خالق کو راضی رکھے، اور یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ ہم جانیں کہ کون سا مناسب طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کریں تو اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے
کہ انسان اپنی طرف سے وہ طریقہ ایجاد کرے عبادت کا اور اللہ کو راضی کرنے کے اپنی طرف سے راستے بنائے، چونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، تاکہ پہچان جائے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، چونکہ انسان آپس میں مختلف رائے رکھتے ہیں، کوئی رائے اختیار کرے گا تو کوئی رائے اختیار کرے گا، لہٰذا یہ آپشن ممکن نہیں تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو انبیاء بنائے، تمام پر وحی نازل کرے، یہ چیز اولاً تو موجود نہیں ہے واقع میں، حقیقت میں، اور دوسرا اس میں حکمت ہی نہیں تھی، چونکہ اکثر لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کو انبیاء بنایا جاتا۔ آخری اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ جو صحیح ہے اور واقع بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو جو اوصاف کمال رکھتے تھے ان کو اختیار کیا، ان پر وحی نازل کی، وہ واسطہ بنے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سے ہمارا یہ جو پہلا توحید والا باب تھا وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں نبوت والا باب جو ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔